ضروری ہے بھائی. اب تو گناہوں کے راستے کھلے ہوئے. پہلے اتنا گناہ آسان نہیں تھا جتنا اب آسان ہو گیا. ماحول ہی ایسا بن گیا. بلکہ اللہ معاف فرمائے گناہوں کا ماحول بنتا جا رہا ہے اور نیکی کا ماحول کم ہوتا جا رہا ہے. آج کوئی گناہ کے راستے پہ چل رہا ہے تو اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں. ہمارے نوجوان راتوں کو جاگتے، اور آپ کے شہر میں راتوں کو کیا ہوتا ہے یہ جو آنکھیں بیدار ہوں شاید ان کو پتا ہو، یا جو قرب و جوار کے تھانے والوں سے تھوڑی دوستی لگا لیں وہ آپ کو رپورٹیں دے دیا کریں گے. ان کو بہت کچھ پتا ہوگا کہ کیا جرائم ہوتے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کس طریقے سے منظم طریقے سے تباہ و برباد ہو رہی ہے. خوف خدا چلا گیا، فکر آخرت چلی گئی. گناہوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کوئی اللہ کا نیک بندہ اس ماحول میں نیک بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے رکاوٹیں ہیں. اچھا اب تو نماز پڑھے گا تو کون سی والی نماز پڑھے گا؟ جی مسجد کا راستہ تو نے دیکھا تو 10 شیطان تیرے پیچھے، ایک نہیں 10 ہے. بہت زیادہ نمازی بن گئی ہے تو. اور نمازیں بڑھاؤ کے پڑھ لینا، جب بڑھاپا آ جائے پھر پڑھ لینا نمازیں. ابھی کیا تجھے جلدی لگی ہے؟ ابھی جاب کر، کوئی ملازمت کر، کوئی کام کر. پیسے کمانے کے دن ہے، عیاشی کے دن ہے. جوانی ہے کس بھی ہے. اللہ معاف فرمائے. یعنی نیکی کرنا مشکل اور نیک ماحول کے اندر رہنا مشکل، اور گناہوں کے راستے کھلے ہوئے. اب اگر کوئی چیز بچانے والی ہے تو اللہ کا خوف ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. اور ہمیں اللہ رب العالمین سے یہی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ایسا خوف عطا فرما دے کہ اگر گناہ کا تقاضا سامنے ہو تو آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ جی ہمارے سامنے آ جائے اور ہم گناہوں سے بچ جائیں. جس طرح ایک شریف النفس بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کے غلط قدم نہیں اٹھاتا، رب العالمین کے ہم پہ کتنے احسانات ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. رب العالمین کے احسانات ہی احسانات ہمارے اوپر ہے. جی پروردگار عالم ہمیں اپنے ان احسانات کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، خاص مجھ سے ہی ڈرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ سے ڈرو. اور سورۃ البروج میں ارشاد فرمایا إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ البتہ سخت ہے. اللہ کی پکڑ سخت ہے. یا تو کہتے ہیں نا کہ اگر فلاں کے ہتھے چڑھ گئے تو بہت سخت پٹائی ہوتی ہے. یہ تو انسانوں کا ہے نا، انسانوں کا تو وہ، لیکن رب العالمین نے اپنے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ تو البتہ سخت ہے. سورہ ہود میں 11ویں پارے میں، بلکہ 11ویں پارے کے اخیر سے یہ شروع ہوتی ہے اور تقریباً 12ویں پارے کا آدھے سے زیادہ حصہ وہ اسی سورہ ہود پر مشتمل ہے. اور اس مبارک صورت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے، اور پھر جنہوں نے نبی کی بات نہیں مانی ان کی قوموں پہ جو عذاب آئے ان کا تذکرہ کیا. حضرت نوح علیہ السلام کا، ان کی قوم کا تفصیل سے قصہ سورہ نوح میں موجود ہے. پھر ان پہ جو طوفان آیا، طوفان میں وہ غرق کر دی گئی، جی وہ قوم، اس کا ذکر ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد جی قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا تذکرہ ہے، جی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. تو مختلف اقوام کا تذکرہ کیا، اور پھر انہوں نے جب نبی کی بات نہیں مانی
ان پر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ کیا، اور آخر میں جا کے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود۔ اور اس سے پہلے فرمایا، اس سے پہلے والی آیت میں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى، اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے اذا اخذ القرى وهي ظالمہ، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال کے اندر کہ وہ ظالم ہوتی ہیں۔ دنیا میں جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، معصیت اور نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے جو باغی ہوتے ہیں، جو دین اور شریعت کی تعلیمات کو ٹھکرانے والے ہوتے ہیں، رب العالمین ان کو اسی طرح پکڑتا ہے۔ اور اللہ کی پکڑ فرمایا ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ کی پکڑ علیم شدید، جی ہاں، اس میں علم بھی زیادہ ہے، تکلیف بھی زیادہ، اور سخت پکڑ ہوتی۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، اور یہ جو قصے بیان کر دیے تو فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم میں یہ جو قصے بیان کیے گئے تو ان میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ کس کے لیے نشانی ہے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ ڈرنے والا وہ ان قصوں سے سبق لے لے گا کہ قوم نوح پر کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم ثمود کے ساتھ کیا ہوا، جی قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، اصحاب مدین کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ واقعات جب وہ پڑھے گا، جو عبرت حاصل کرنے والا ہوگا، جو آخرت سے ڈرنے والا ہوگا، وہ اس سے سبق حاصل کرے گا، وہ اپنی زندگی کو سدھارے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ چند دن کی زندگی ہے۔ وہ لوگ بڑے طاقتور لوگ تھے، جی قوم عاد کے لوگ بڑے طاقتور لوگ تھے، سمود کے لوگ، جی یہ ساری پہلے والی جو کیا کہتے ہیں رہنے والی قومیں تھیں، ان کے پاس سب کچھ تھا، وسائل تھے، اسباب تھے، لیکن جب انہوں نے جی نبی برحق کی تعلیمات کو ٹھکرایا، اللہ کے باغی ہوئے، سرکش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود، اور یہ جو قیامت کا دن ہوگا، ذالک یوم مجموع لہ الناس، اس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، لوگوں کا اجتماع ہوگا، انسانیت کا سب سے بڑا اجتماع وہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس دن کوئی چھپ نہیں سکے گا، چھپنا چاہے بھی تو چھپ نہیں سکے گا۔ یہاں دنیا میں کوئی آدمی جرم کر کے چھپ جاتا ہے نا، ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو کیا کہتے ہیں جگہ مل جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن وہ چھپ نہیں سکے گا، جی سب کے سب جمع ہوں گے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم اسے مؤخر نہیں کرتے مگر ایک اجل معدود، یعنی اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قیامت کیوں نہیں آتی؟ قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، جی فلسطین کے بچوں پہ کتنا ظلم ہوا، اس سے پہلے تاتاریوں نے کتنا ظلم کیا، تاریخ تو بھری پڑی ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں، کبھی دنیا کے کس خطے پہ، دنیا کے کبھی کس خطے میں، کبھی کہیں بڑے بڑے ہولناک واقعات یہ ہو رہے ہیں۔ قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ آسمان کیوں نہیں پھٹ رہا؟ زمین میں زلزلہ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ تارے کیوں نہیں جھڑ رہے؟ جواب دیا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، ہم اسے مؤخر جو کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں قیامت کا ایک وقت ہے،
اس سے نہ ایک سیکنڈ پہلے قیامت برپا ہو سکتی ہے، نہ اس میں ایک سیکنڈ تاخیر ہو سکتی ہے، اور یہ علم صرف اور صرف رب العالمین کو ہے۔ اللہ کے علاوہ قیامت کا علم نہ کسی ملک مقرب کو حاصل ہے، نہ کسی نبی مرسل کو حاصل ہے، نہ کسی اللہ کے کسی نیک اور پاکیزہ انسان کو حاصل ہے، کسی کو نہیں ہے۔ قیامت کی گھڑی کا علم صرف اللہ کو ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ رب العالمین کو ہے کیا؟ ان اللہ عندہ، اللہ کے ہاں ہی ہے علم الساعہ، قیامت کا علم۔ اور یہ جب قیامت کا دن آئے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید، جس دن یہ قیامت کا دن آئے گا، لا تکلم نفس الا بإذنہ، اس دن کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ آج تو دنیا میں دیکھو تھوڑا سا بولنا کیا آ جائے 12 گز کی زبانیں لمبی ہو جاتی، چپ ہی نہیں ہوتے۔ آج کے اس ماحول اور معاشرے میں دیکھیے جی، ہم میں سے جی ہم اگر اس معاشرے کا جائزہ لے لے، یاد رکھیے دنیا کی چیزوں میں تو بڑی احتیاط سے بات کرتے، بڑی احتیاط سے۔ گھر میں بیگم نے سالن بنایا ہو اس پہ بھی تنقید نہیں کر سکتے، اگر بولیں گے بھائی ٹماٹر کا مسئلہ یہ ہے اور مرچوں کا مسئلہ یہ ہے، اس پر بھی ڈرتے ہیں۔ لیکن سب سے آسان چیز کیا ہے؟ شریعت کے احکام، اس میں ہر ایک رائے دے رہا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، میرے نزدیک تو یہ ہے، میں یہ پتہ کچھ نہیں ہوتا، تحقیق ہے نہیں، اور سب سے زیادہ ہم بحث مباحثہ ان چیزوں میں کرنے لگ جاتی۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید، اس دن کچھ لوگ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ وہاں تو دیکھیے نا، دو ہی جماعتیں ہو جائے گی، دو جماعتیں۔ یا دنیا کے اندر تو جی رنگ برنگے لوگ رہتے ہیں، ہاں، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو زیب اختلاف سے۔ قیامت کے دن الگ الگ کر دیا جائے گا، کہہ دیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، جنتی لوگ الگ، جہنمی لوگ الگ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق جنتی اور ایک فریق جہنمی۔ فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو بدبخت ہوں گے جہنم میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہاں چیخیں گے چلائیں گے۔ اور ایک جگہ رب العالمین نے قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، امہ و ابی، اپنی ماں سے بھاگے گا، و ابی، اپنے باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ، اپنی بیوی سے، وہ بنی، اور اپنے بیٹوں سے، سب سے بھاگے گا، چھپتا پھرے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور اس قیامت کے دن ہر ایک اپنے ہی معاملے میں ہوگا مشغول، اتنا اپنے معاملے کے اندر ہوگا کہ اس کو کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی۔ قیامت کا ہولناک دن جب ہوگا جی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک اپنی فکر میں غرق ہوگا، اور اس قیامت کے دن ہر ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، نیکی کا۔ انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی کہ نیکی، بس نیکی مل جائے، نیکی۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں باپ کا سامنا کروں اور وہ باپ مجھ سے ایک نیکی مانگ لے، میں بھائی کا سامنا کروں اور بھائی کہہ دے بھائی جان ایک نیکی تو دے دو جی، بیوی نیکی مانگ لے، بیٹا مانگ لے، اس کو تو خود اپنا
وہ اپنی فکر ہے، یہ دوسروں کی کیا کرے گا۔ یہ قیامت کا منظر، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہ قیامت کا نقشہ اللہ نے یہاں کھینچا ہے۔ ہمارے بعض دوست کہتے ہیں یہ تو قرآن کریم میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے نا۔ دنیا میں آج کل کا حال دیکھیں، جب دنیا میں انسان غرق ہو جاتا ہے، بس دنیا ہی دنیا، مادیت ہی مادیت، تو پھر اس صورت میں بسا اوقات آدمی کا مزاج بدل جاتا ہے، پھر بھائی کا لحاظ نہیں کرتا۔ آج کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ آج دنیا میں موجود ہیں، یہاں زندہ ہیں، لیکن اپنے بھائی سے ان کا رابطہ ہی نہیں، بھائی سے دشمنی ہے، سال ہر سال کے لڑائی اور جھگڑے چل رہے، کوئی پرانا کوئی تنازع ہوگا اور جس کی وجہ سے جی خون خشک ہو گیا ہے، خون خشک ہو گیا۔ حالانکہ فرمایا گیا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن بھائی ہے، ایک تو ایمان کی وجہ سے وہ بھائی، اور دوسرا رشتے کی وجہ سے وہ بھائی ہے، سگا بھائی، ایک ہی ماں باپ کی اولاد۔ لیکن آج دنیا میں کتنے ایسے سگے رشتے ہوں گے جن کے آپس میں تعلقات نہیں، اور بنیاد کیوں کہ کوئی چھوٹا سا کوئی کیا کہتے ہیں معمولی سا کوئی دنیا کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ اچھا ہمارے ہاں ہمارے ذہنوں میں دماغوں میں جب یہ ضد بیٹھ جائے نا، بغض کینہ، جی تو اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، پھر سال ہر سال گزر جاتے ہیں لیکن وہ ہم اپنے سینے سے وہ چیز نہیں نکالتے۔ 5-10 ہزار کا مسئلہ ہوتا ہے، صرف 5 زیادہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور اسی کی وجہ سے کسی سے ہمارا پھڈا ہو جاتا ہے، اور پھڈا بھی کس سے؟ کسی قریبی رشتہ دار سے، سگے بھائی سے، سگی بہن سے، قریبی رشتہ داروں سے، جی، اور اس کے بعد اللہ ہمیں کروڑوں دے دیتا ہے لیکن ہمیں وہی 5-10 ہزار روپے جو ہے نا وہ کوڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ مبارک رشتہ، جی ہم ہاں بڑے صدقہ و خیرات کریں گے دوسری جگہوں پہ، آپ بتائیے کہ اس صدقہ و خیرات سے بڑھ کر کیا یہ نہیں ہے کہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ صلہ رحمی آدمی کر لے، یہ معاملہ درست کر لے۔ فرمایا کہ ایک جگہ قیامت کے متعلق فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے شیء عظیم، یہ بہت ہی عظیم ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ماں اس کا وہ بچہ جس کو وہ دودھ پلاتی ہے اس سے کتنی محبت ہوتی ہے، ماں کو دودھ پیتے بچے سے ماں کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن قیامت کا یہ خوفناک زلزلہ جب ہوگا تو وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی، اس کو اپنے اس دودھ پیتے بچے کا ہوش بھی نہیں رہے گا، جی، اور حاملہ ہے اس کا عمل گر جائے گا، لوگوں کے اوپر اس وقت کیا کہتے ہیں ایک بے ہوشی طاری ہوگی، جی یہ قیامت کا دن یہ آنے والا ہے۔ اور قرآن کریم میں بہت ہی کیا کہتے ہیں تفصیل کے ساتھ یوم القیامہ، قیامت کے دن کو بیان کیا گیا، اور اس عنوان پر مستقل بات پوری صورتیں موجود ہیں۔ تو یہ ہمارے یوں سمجھیے کہ عقائد، اور ہمارے جو عقائد ہیں ان میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ یوم القیامہ یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ ہمیں جو بچپن میں یہ یاد کرایا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ یوم آخر سے مراد یہی۔ آج اگر معاشرے میں یہ چیز بٹھا دی جائے کہ ایک دن آئے گا حساب کتاب کا، دیکھیں دنیا اللہ تعالیٰ نے اس کو حساب کا جہان نہیں بنائے۔ بہت سے کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ فلاں تو اتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے، فلاں جو ہے اتنی تکلیفیں پہنچا رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، تو اس پر عذاب کا کوڑا کیوں نہیں برستا۔ تو یہ سن لیجیے، یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، یہ دارالحساب نہیں ہے۔
یہ عمل کا میدان ہے، اس میں آدمی عمل کرے، محنت کرے، جتنا چاہے محنت کرے، اچھی محنت کرے گا تو اچھا پھل ملے گا، اور کیا کہتے ہیں برائی کے اندر آگے بڑھے گا تو اتنا ہی زیادہ یہ دکھ اور پریشانیاں اپنے لیے جمع کر کے کل وہاں آخرت میں اور قیامت کے اندر جائے گا۔ اس لیے تو بعض جگہوں پہ فرمایا ہے، دیکھیے کہ آدمی کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی دکھ کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی کسی دکھ میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی پریشانی میں ہے تو کبھی بھی وہ موت کی تمنا نہ کرے۔ اچھا، ایک عجیب بات میں بیچ میں کہہ دوں کہ بعض معاشروں میں جہاں تربیت نہیں ہوتی، آخرت کا تصور زیادہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے قصے ان کو زیادہ نہیں سنائے جاتے، تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب دنیا کے کچھ حالات آئیں تو انتہائی قدم بھی اٹھا لیتے۔ آپ لوگ تو خبروں میں سنتے رہتے ہوں گے کہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑی کمپنی کا مالک تھا، بہت اچھا خاصا اس کا کاروبار تھا، لیکن اس نے خودکشی کر لی۔ کتنے آپ واقعات یہ سنتے رہتے ہیں، خودکشی کر لی۔ خودکشی کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تھا نا یہ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ زیادہ تر آپ یہ خودکشی کے جو واقعات سنیں گے نا تو دنیاوی حساب سے جو مضبوط لوگ ہیں نا ان کے سنیں گے۔ ہاں، بھوک کی وجہ سے بھی لوگ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، غربت کی وجہ سے وہ واقعات بھی ملیں گے، لیکن آپ نے ایسے لوگوں کے بھی واقعات سنے ہوں گے کہ جو شہرت کی بلندیوں پر ہے، شہرت کی بلندیوں پر سب کچھ ہے اس کے پاس، پیسہ یعنی سب کچھ سے مراد دولت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن محبت میں ناکامی ہو گئی، بس پنکھے سے لٹک گئی، عورت ہے وہ لٹک گئی، کوئی لڑکا ہے وہ لٹک گیا، تو یہ خودکشی اور شریعت کے اندر ہے بھی حرام، ناجائز۔ تو دیکھیے، آدمی کسی بھی کیفیت میں ہو، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرے، موت کی تمنا نہ کرے۔ کیوں؟ آگے فرمایا، دیکھیے اگر وہ نیک ہوگا، بس اوقات نیک لوگ بھی نا وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا، گھبرا جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے بھی جو زمین تنگ کر دی جاتی ہے نا، اور پہلے بھی کر دی گئی تھی، اللہ والوں پہ کی گئی نہیں کی گئی، جیسے قرآن میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین آمنوا منکم، اسی طرح ام حسبتم ان تترکوا، مختلف قرآن کریم کی اس طرح کی آپ کو آیتیں ملیں گی جہاں یہ ہے کہ اللہ والوں پہ بڑے بڑے حالات آئے، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ حالات کیسے بھی ہو لیکن آدمی موت کی تمنا نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ نیک ہوگا تو آگے جتنے دن بھی زندہ رہے گا تو کیا کرے گا؟ نیک آدمی کیا کرے گا بتائیے؟ نیکی کرے گا، نمازیں پڑھے گا، صدقہ و خیرات کی مزید اسے توفیق ہوگی۔ اور اگر وہ برا ہوگا، نافرمان ہوگا تو وہ بھی موت کی تمنا نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو اسے توبہ کی توفیق ہو جائے، اور اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ نے تاریخ میں ایسے واقعات پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ جنہوں نے زندگی نافرمانی میں گزاری، سرکشی میں گزاری، معصیت میں گزاری، لمبی عمر پائی، لیکن آخری وقت میں انہیں کلمہ نصیب ہو گیا، کلمہ نصیب ہو گیا۔ تو آپ بتائیے ان کا خاتمہ کس پر ہوا؟ ایمان پر ہوا۔ وہ سارے کے سارے پچھلے سارے کے سارے گناہ دھل۔ تو ایک تو معاشرے میں دیکھیے نا، میں نے ابھی خوف کے بارے میں چند آیتیں پڑھی نا، تو یہ کس لیے؟ یہ ڈر پیدا کرنے کے لیے۔ اور رحمت کے متعلق بھی ایک دو باتیں اخیر میں کیا کہ بس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ معاشرے کے اندر یہ دونوں چیزیں ڈالنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو۔ خوف کیوں ہو؟ تاکہ آدمی گناہ کے قریب نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کیوں ہو کہ آدمی اتنا بھی نہ ڈر جائے کہ بھائی بس بیڑا غرق۔ نہیں، اللہ کی ذات کیا ہے؟
رحمت ہے رب العالمین جی، وہ کیا کہتے ہیں تمام جہانوں پہ رحمت کرنے والے ہیں رب العالمین جی۔ ایک حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اس کا مختصر سا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی مومن بندے کو اپنے قریب کر لیں گے اور پردہ کر دیں گے۔ پردے سے کیا مراد؟ کہ وہ گفتگو صرف اللہ کے درمیان، اس بندے کے درمیان ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے اتعرف ذنب کذا، تو فلاں گناہ جانتا ہے؟ تو نے فلاں دن یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو یاد کرائیں گے تو یہ سمجھ جائے گا کہ بس اب میں کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا، میں کیا ہو گیا؟ ہلاک۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں، لیکن رب العالمین فرمائیں گے جی، رب العالمین کی دنیا کے اندر میں نے اس پہ پردہ ڈالا تھا، اور اس وقت بھی اللہ اس پہ پردہ ڈالیں گے اس کے گناہوں پہ، اور پھر اس کو کیا دیا جائے گا؟ اس کی نیکیوں کا جو وہ ہے نا اعمال نامہ، صرف نیکیاں وہ اس کو دے دی جائے، برائیاں اورائیاں نہیں۔ جیسے کوئی طالب علم ہو نا، فیل ہو جائے، کسی میں صفر، کسی میں کیا، اور کوئی وہ اس کو رزلٹ میں اس کے کیا کہتے ہیں جو ناکامی والے وہ ہٹا کے وہ کامیاب کر دیا جائے اس میں، تو قیامت کے دن اللہ مومن کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، اور محشر کے سامنے اس کی برائیاں آئیں، اور اس کو جو ریکارڈ دیا جائے گا اس ریکارڈ میں صرف کیا لکھی ہوں گی؟ نیکیاں، برائیاں ہوں گی نہیں۔ اور یہ جو روایت جس کا میں نے حوالہ دیا تفصیل کے ساتھ، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کسی عام حدیث کی کتابوں میں یہ روایت نہیں ہے، یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں۔ تو جب اللہ رب العالمین جیسی عظیم ذات جی، مہربان ذات جی، رحیم ذات، کریم ذات، غفور ذات جی موجود ہے، اور جی ہمیں رحمت سے کیا کہتے ہیں امید رکھنی چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے جو ہم سے غلطیاں ہو گئی، اور اس معاشرے کے اندر محنت کرنی چاہیے۔ یہ دو چار بول ہی تو ہوتے ہیں جو ہم آپس میں بولتے ہیں، آج اگر دو چار باتیں ہم نے یہاں سن لی، کر لی، اس نیت کے ساتھ ہم جمعہ پڑھ کے جب جائیں گے تو ہم میں سے ہر ایک کے دوست احباب ہیں، جوان بچے ہیں، آ کر ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہم ان کے ذہنوں میں ضرور ڈالیں، ان کے دماغ میں ضرور ڈالیں، تاکہ ان کے دل میں عذاب قبر کا تصور بھی ہو، میدان محشر کا بھی ہو، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہو، اور اسی طریقے سے اللہ کی رحمت بھی ان کے دل میں بیٹھی ہو۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔